محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور نامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحج اور اس کے یہ آخری ایام ہیں. آج 29 ذو الحج ہے. آج یا کل نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. محرم الحرام اسلامی سال کے آغاز کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اس ملک پاکستان کے بھی رہنے والے ہیں. ملکی قانون کے مطابق جو ہمارے معمولات ہیں وہ عیسوی سن کے اعتبار سے چلتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے کچھ معمولات ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں کہ جو اسلامی سال ہجری سال کے اعتبار سے ان کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ان ایام کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ، اور ان ایام کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں یا وہ جن کے ساتھ منسوب ہے ان کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے جو اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے. جو اپنے اسلاف کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بزرگان کو جو قوم بھلا دیتی ہے وہ قوم ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے جو ہے وہ مسلم امہ، مسلم قوم کو اپنے اسلاف جن کے اندر اولیاء کاملین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی حالات زندگی، ان کے کارنامے اور ان کے ساتھ وابستگی اور محبت جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ضرور شامل رہنی چاہیے. اور اہل سنت و جماعت کے نظریے اور عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی آل کے بارے میں بھی اور اصحاب کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے کہ ان دونوں کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان دونوں کے ساتھ محبت، عقیدت اور ادب و احترام کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی عظمت شان اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے اندر شمار فرمایا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار بنے دین اسلام کے فروغ کے لیے، اور اپنی جانیں تک جو ہے وہ دین اسلام کے لیے قربان کی، ان کی قربانیوں کو بھی جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ مستدرک کے اندر، معجم کبیر کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مخلوقات کے اندر سے جو انسان تھے، ان انسانوں میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے، ان کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی تمام انسانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں، جو سب سے اعلیٰ افراد تھے، جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے، ان کو اللہ نے منتخب فرمایا اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا۔ تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام، تمام انبیاء سے اعلیٰ شان جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، مجھے پسند فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے نبوت و رسالت کے لیے ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے پسند فرمایا، اور پھر واختار علی اصحابا، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا انتخاب ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام۔ تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ نے تمام انسانوں میں سے پسند فرمایا، منتخب فرمایا اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ اور پھر انبیاء و مرسلین کے بعد جو انسان، جو لوگ باقی رہ گئے، ان میں سے اللہ نے پھر کچھ لوگ منتخب فرمائے جن کو اپنے انبیاء کی نصرت و مدد کے لیے تیار فرمایا۔ یعنی ہر نبی جو دنیا کے اندر تشریف لایا، ہر نبی نے آ کر اللہ کا پیغام دنیا کے اندر پہنچایا، دنیا کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے اور ایک وحدہ لا شریک کا راستہ دکھانے کے لیے جب اپنا پیغام ان انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا تک پہنچایا، تو کچھ لوگ ان لوگوں میں سے جن کو پیغام پہنچایا گیا، انہوں نے انبیاء کے اس پیغام کو قبول کیا اور ان انبیاء کا کلمہ پڑھا اور ان کے دین کو قبول فرمایا اور ان کے معاون و انصار بن گئے۔ تو پھر دیگر مخلوقات میں سے پھر وہ لوگ اعلیٰ ہوئے جنہوں نے کسی بھی نبی کی صحبت کو اختیار کیا، کسی بھی نبی کی صحبت کو اختیار کیا۔ اور پھر ان میں سے وہ لوگ جن کی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئیں، یعنی ہر نبی جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا، اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، ان انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کر شادیاں بھی کی، دنیا کے اندر آ کر رشتے بھی کیے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور ان کی آگے جو شادیاں وہ ہوئیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جن کا
تعلق ہوا، جن کی رشتہ داری ہوئی، ان کو انبیاء کرام کی اس خاص نسبت کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے آخری نبی، تمام انبیاء کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی چند لوگ منتخب فرمائے۔ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فرمایا پھر اللہ نے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا۔ یہ رب کا انتخاب ہے نا، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا انتخاب ہے کہ جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، اربوں کے حساب سے دنیا کی آبادی ہے، لیکن ان میں سے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے موجودہ دور کے اندر دین اسلام کو قبول کیا ہوا، جو مسلمان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور غلام ہیں۔ ویسے تو کتنی قومیں آباد ہیں، کتنے مذاہب آباد ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ بظاہر اگر یہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں، دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں، دوسرے لوگ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ساری دولتوں سے سب سے اعلیٰ دولت ہے۔ وہ ساری دولتیں پیچھے ہیں، لیکن یہ ایمان کی دولت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ مسلمان اور پھر مسلمانوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے پھر وہ لوگ منتخب فرمائے، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو اللہ نے پسند فرمایا، اختیار فرمایا۔ یہ رب کی نگاہ انتخاب ہے جس پر پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دنیا کو، اہل عرب کو، مکہ کے رہنے والوں کو جب اس ایک وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کا پیغام پہنچایا، تو جن کے نصیب میں ایمان کی دولت تھی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حالانکہ مکہ کے رؤساء، مکہ کے سرداران، جن میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ولید بن مغیرہ، کتنے بڑے نام ہیں سرداران قریش کے، سرداران مکہ کے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریب رہنے والے تھے، مکہ کے اندر رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو افراد ان کے اندر شامل ہیں کئی، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان کی سرداری، ان کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر عزت دار ہونا، قریش مکہ کا سردار ہونا، مکہ کے معزز لوگ ہونا، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وہ مشرک ہو کر، کافر ہو کر جو ہے وہ اس دنیا سے گئے، لیکن جن کو اللہ نے پسند فرمایا، جن کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے اللہ نے
چنا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کو پسند کیا، وہ اگرچہ مکے کے رہنے والے تھے یا مکے سے باہر کے لوگ تھے، جس طرح کہ حضرت بلال حبشی، وہ مکہ کے رہنے والے نہیں، وہ کوئی مکہ کے لوگوں کے، قریش مکہ کے کسی قبیلے کے سردار نہیں، بلکہ ایک غلام تھے، حبش سے آنے والے تھے، لیکن اللہ نے نور ایمان سے سینے کو منور فرما دیا اور محبوب کی صحابیت کے لیے حضرت بلال کو پسند فرما دیا۔ کوئی بھی حبشہ سے آ کر حضرت بلال اسلام قبول کر لیتے ہیں، فارس سے آ کر حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کر لیتے ہیں، روم سے آ کر حضرت صہیب رومی اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اسلام کی نظر میں یہ روم سے آنے والے، یہ فارس سے آنے والے، یہ حبشہ سے آنے والے، یہ لوگ عزت والے ہیں ان قریش مکہ کے مقابلے میں جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے، غلامی کے لیے، تو فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اللہ نے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، یعنی صحابہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہستیاں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے پسند کردہ لوگ ہیں، اللہ کی نگاہ انتخاب جن پر پڑی اور انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور محبوب کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ اور آگے فرمایا فَجَعَلَ لِي بَيْنَهُمْ وُزَرَاءً، پھر اللہ نے ان میں سے، ان صحابہ میں سے فرمایا اللہ نے کچھ جو ہیں وہ میرے وزراء بنائے، وَأَنصَارًا، کچھ جو ہیں وہ میرے مددگار بنائے، یعنی دین اسلام کو پھیلانے میں، اور فرمایا وَأَصْحَارًا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری ہوئی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے یا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جن کے گھر ہوئی، وَأَصْحَارًا، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ میرے صحابہ جو اللہ کا انتخاب ہیں، جن کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے حقوق کو پہچانو اور ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ یہ آج ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر حکومتیں بدل رہی ہیں، کبھی کوئی وزیر ہے، کبھی کوئی وزیر بن رہا ہے۔ اس ہمارے ملک کے اندر ایک تماشا سا بن چکا ہے، عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کس جو ہے وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہے، مہنگائی کتنی ہے اور دیگر معاملات کس طرح کے۔ لیکن اگر کوئی وزیر منتخب ہو جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو وہ اپنی کابینہ کو چنتا ہے، وہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اپنی کابینہ چنتا ہے، یہ فلاں مطلب ہے شعبے کا وزیر ہوگا، یا فلاں شعبے کا وزیر ہو، یا فلاں شعبے کا وزیر ہوگا۔ یعنی یہ حکمران اپنی کابینہ کو خود اختیار کرتے ہیں، خود چنتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری کابینہ کے اندر، میری کیبنٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ اور ان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے، تو وہ اس ملک کے سربراہ کی طرف جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ تو اس کے جو ہے وہ اختیار کردہ لوگ تھے، یہ اس نے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ منتخب کیے ہیں اپنی کیبنٹ کے اندر۔ اب اگر ان پر کوئی اعتراض ہوگا تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سربراہ پر اعتراض ہوگا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے چنا ہے، جن کو اللہ نے اپنی محبوب کی صحابیت کے لیے، غلامی کے لیے چنا ہے، حالانکہ مکے کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کتنے لوگ تھے جو سرداران تھے، مکہ کے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، دولت مند تھے، عزت والے تھے، معزز تھے، قبیلے کے سردار تھے، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں،
عزت ان کی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، اور یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ اعزاز ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، اللہ نے ان کو چن لیا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے۔ تو جب یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو جب ان پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ آقا نے فرمایا وَاخْتَارَ لِي، اللہ نے ان کو میرے لیے پسند کیا، اور ان میں سے کچھ وزراء بنائے، کچھ میرے انصار بنائے، کچھ جو ہے وہ میرے رشتہ دار جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ رشتہ داری قائم ہوئی۔ تو یہ اللہ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں پر میرا نکاح فرما دیا۔ ایک سبز رنگ کے جنتی کپڑے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کا عکس اور تصویر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا محبوب ہم نے آسمانوں پر آپ کا نکاح کر دیا ہے، اب آپ زمین پر جو ہے وہ نکاح فرما لیں۔ تو یہ انتخاب بھی اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داریاں، یعنی کچھ وہ رشتہ داریاں ہیں جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی بندہ کسی نبی کا داماد بنے، اور پھر وہ ہستیاں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار کی گھر جن کی شادی ہوئی جو مصطفیٰ کے داماد بنے، ان دامادوں کی بڑی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بڑی شان ہے، حضرت عثمان غنی کی بڑی شان ہے کہ ان کا جو ہے وہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے ساتھ ہوا۔ تو داماد ہو کر ان کو یہ فضیلت ملی، ان کو یہ مقام ملا، تو ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا جن کے داماد خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنے، جن کے داماد خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کا داماد ہونا یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی کسی کا داماد بنے وہ کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شہزادیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں۔ آقا نے فرمایا فَجَعَلَ لِي بَيْنَهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، فرمایا یہ بھی اللہ نے پسند فرمایا تھا، یہ میرے جو اصحار ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ، فرمایا جو کوئی بھی ان کے بارے میں بری زبان استعمال کرے گا، جو کوئی بھی ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے گا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مہاجر صحابہ ہوں، انصار صحابہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فمن سبہم، فرمایا جو کوئی ان میں سے کسی کے بارے میں بھی زبان کو غلط استعمال کرے گا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور پورے انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و انصار و اصحار کے بارے میں زبان درازی کرے، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں نام صحابہ کا لیتے ہیں، صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں،
لیکن اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ آگے محرم شروع ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی، نام صحابہ کا لیتے ہیں، صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن انگلی اہل بیت پر اٹھاتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو وہ لوگ بھی ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ انہوں نے شیوا بنایا ہوا ہے، اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہیں اور انگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اٹھاتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو آقا نے فرمایا نا فعلیہ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن پر؟ فرمایا وہ جو میرے وزراء ہیں، میرے انصار ہیں اور میرے اصحار ہیں، ان پر جو بری زبان استعمال کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرمایا والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ملائکہ اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ، ان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو شخص غلط عقیدہ رکھتا ہے، جو شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کرتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب کو غلط قرار دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو غلط قرار دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے اس تعلق کو غلط قرار دیتا ہے جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی۔ اور پھر عام صحابی تو ایک طرف، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزراء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا میرے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کی بادشاہی زمینوں پر بھی ہے، جن کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں پر بھی میرے 2 وزیر بنائے اور زمین پر بھی میرے 2 وزیر بنائے، کیونکہ جہاں جس کی بادشاہی ہوتی ہے وہاں اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کی کابینہ ہوتی ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے، کیونکہ محبوب کی بادشاہی سارے جہانوں پر ہے، محبوب کی بادشاہی سارے کائنات پر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمینوں پر بھی آپ کی سلطنت ہے، زمینوں پر بھی آپ کی بادشاہی ہے اور آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے میرے لیے 2 وزیر آسمانوں پر اور 2 وزیر زمینوں پر۔ وہ زمینوں والے وزیر کون ہیں؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا فجعل لی بینہم وزراء، اللہ نے ان میں سے میرے وزراء پسند فرمائے۔ تو عام صحابہ تو ایک طرف رہ گئے، جو ان وزراء کے بارے میں حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر، یہ پھر صحابہ میں سے بھی فضیلت کے معیار ہیں۔ اللہ نے ان کو مزید فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایک تو کلی فضیلت ہے سب کی کہ سب صحابی ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں سے فضیلت ہے وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، اور پھر ان میں سے وہ جن کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلفاء کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، خلفاء راشدین، اور پھر ان میں سے وہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے ان کو وزیر بنایا، فجعل لی بینہم وزراء۔ تو ان کے بارے میں جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بکواس کرے، یہ محرم شروع ہونے والا ہے، ہم اپنی جو ہے وہ دوستیوں پر غور کریں، فکر کریں، ہم اپنی مجلسوں پر غور و فکر کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں ہم اس جگہ پر تو نہیں جاتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے۔ تو غور کریں اس چیز پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل،
فرمایا وہ لوگ جو میرے صحابہ کے بارے میں، مہاجرین و انصار کے بارے میں، میرے اصحار کے بارے میں یا میرے وزراء کے بارے میں جو بکواس کرے گا، ایک تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، ملائکہ کی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور پھر وہ دنیا کے اندر چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے جتنی مرضی اس نے زیارتیں کی ہوں، چاہے جتنا مرضی وہ نیکوکار بنا پھرتا ہو، اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کی کسی نماز روزے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو بظاہر تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھر کر، اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم ہے، ان کے بارے میں کسی طرح کی جو ہے وہ زبان درازی کرنے کی، کسی طرح کی ان کے بارے میں شک پیدا کرنے کی دل کے اندر ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا احترام کرے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق، بات جو ہے وہ طویل ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو ایک تو اللہ نے پسند فرمایا نا تمام صحابہ کو، اور پھر یہ وہ ہیں جن کے لیے خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ تو پھر ان کے بارے میں اگر کوئی حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو ان کے ساتھ نہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، نہ ایسی مجلس و محفل میں جانا چاہیے جہاں صحابہ کے بارے میں کسی طرح کی بکواس بازی کی جائے، کیونکہ وہاں جانے سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔